بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ ایران نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا اور اس کے اندر دھویں دار تقاریر ہوئیں P5 کے ایمبیسڈرز کی طرف سے اور اسرائیل کے ایمبیسڈر کی طرف سے۔ کیا یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن یا جو ڈیبیٹ ہے کیا اس وار کو روک سکتی ہے، کیا امن کو قائم کر سکتی ہے، کیا ایران کو پنش کر سکتی ہے، کیا اس کرائسس کو ڈیفیوز کر سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ڈینی ڈینن جو اسرائیلی پرماننٹ ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر، کیا ان کا جو کلیم ہے کہ ہم اینٹ سے اینٹ ایران کی بجا لیں گے، کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو ایران کے اوپر سینکشنز ہیں اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور ساتھ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ وہ بہت بڑا کچھ کرے بیکاز اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہے۔ امریکہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور اس ساری سچویشن کا رزلٹ یا ایفیکٹ خود امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج میں دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اندر فقط تقریروں کے اور کچھ نہیں ہوا، یعنی کوئی سولوشن نہیں دیا گیا، کوئی ریزولوشن اس طرح کی پاس نہیں کی گئی جس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے اور جنگ کو روکا جا سکے۔ سیکرٹری جنرل جو ہے گیٹرس، انہوں نے بہت زبردست قسم کی اسپیچ کی اور ایران کو بہت لتاڑا کہ یہ ہم اسٹرانگلی میں اسے کنڈم کرتا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس حملے میں ایک سویلین مارا گیا؟ جواب ہے نہیں۔ اسرائیل کے حملے جو غزہ کے اوپر جاری رہے، کتنے مارے گئے سویلینز؟ 41,000 این پلس۔ اس کے علاوہ جو لیبنان پہ اٹیک ہوا، کتنی کیجوالٹیز ہیں سویلینز کی؟ مور دین 1,000۔ ایران پہ جو اٹیک کیا گیا انڈائریکٹلی یا اپنے نیٹ ورک کے ذریعے سے، کی لیڈرشپ جس میں اسماعیل ہانیہ، ایرانی سائنٹسٹ وغیرہ ٹارگیٹ ہوئے۔ پھر اسرائیل کے جو رشین جو بیس ہے اسرائیل کے اندر سیریا کے اندر، اس کے اوپر اٹیک کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ڈپو تھا ویپن کا اسے نقصان پہنچا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کون کرٹیسائز کرے گا اور اسرائیل کو اس سے کون روکے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اٹ از کنٹرولڈ بائی دا گلوبل نارتھ، اینڈ وائی گلوبل نارتھ از کنٹرولنگ؟ answer is very simple, because they are providing the resources and they are providing the peacekeeping forces. So جو ریسورسز دے رہے ہیں وہی اپنی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، تو لہٰذا اگر گلوبل ساؤتھ سیریس ہے کہ اپنی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کرے تو ریسورسز دینے ہوں گے، اور گلوبل ساؤتھ میں اچھے خاصے طاقتور ممالک ہیں جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، برازیل ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، نائجیریا ہے، سعودی عرب ہے، ٹرکی ہے، تو یہ اپنے ریسورسز کو ایلوکیٹ ان کو کرنا ہوگا۔ ملائیشیا ہے، تو جب تک یہ نہیں کریں گے، ریسورسز نہیں دیں گے، جب تک یونائٹڈ نیشن کی جو ول ہے کہ امن کو برقرار رکھا جائے دنیا میں، وہ قابل ستائش نہیں نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کو یونائٹڈ بھی ہونا پڑے گا اپنے مفادات کے تحت چند ایشوز کے اوپر، تو ان کا اسٹانس ایک ہے لیکن ان کے درمیان میں یونٹی نظر نہیں آتی۔ کیا یونائٹڈ نیشن اس کانفلکٹ کو ڈیفیوز کر سکتا ہے؟ یس، اف دیر از اے ول اینڈ دیر ریسورسز کو میں نے پہلے ہی آپ کی بات کی۔ اب اقوام متحدہ کا اگر آپ بجٹ دیکھیں تو $3 بلین ہیں، جبکہ امریکہ وارز کے اوپر $1 ٹریلین سالانہ خرچ کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں تو ول کہاں پہ ہے؟ وار کی طرف ہے ویسٹ کی، یا امن کی طرف ہے، پیس کی طرف ہے؟ تو نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ $1 ٹریلین کا خرچہ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی ول ہے، اور پیس کی طرف اگر ول ہوتی تو یونائٹڈ نیشن کا $3 بلین کا بجٹ نہیں ہوتا۔ پھر اسرائیلی جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر، ڈینی ڈینن، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ایران کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے۔ یہ بہت رسکی ہوگا۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی جیٹ طیاروں کو F-35 کو ایران پہ پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، جبکہ ایران کے جو سپر سونک میزائل ہیں جس کا تجربہ انہوں نے ابھی کیا، جس کو ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا نہیں روک پایا، وہ ودن 7 منٹس اسرائیل پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر ایران کے اوپر اسرائیل نیوکلیر انسٹالیشنز پہ اٹیک کرتا ہے تو کیا ایران اپنے سپر سونک میزائل کے ذریعے جو اسرائیلی جو نیوکلیر پلانٹ ہے ڈیمونا کا، کیا اس پہ اٹیک نہیں کرے گا؟ اگر وہ 3 ملٹری بیسز کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے تو ڈیمونا کو بھی ٹارگیٹ کر سکتا ہے، اور پھر حزب اللہ بھی اس پہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ دوسرا میرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کے پاس بھی ایسے کیپیبلٹی ہے جس میں اسٹریٹ آف ہرمز جو کہ کی روٹ ہے آئل اینڈ انرجی سپلائی کا، اسے چوک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 26 US ملٹری بیسز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر،
وہ ٹارگیٹ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرلٹی کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، اور وہ کہتے ہیں اپنی ایئر اسپیس یا ملٹری بیسز کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر ایران کے اوپر اگر آپ سینکشنز لگاتے ہیں تو اس کا بھی مجھے اثر نظر نہیں آ رہا، کہ ماضی میں بھی آپ سینکشنز لگاتے رہے لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ایران کا ایڈوانس میزائل سسٹم سامنے آیا ہے، اور ویسٹرن انالسٹ یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر سینکشنز کے باوجود ایران یہ کیپیبلٹی حاصل کر سکتا ہے تو ایران آگے بھی کیپیبلٹی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کو ایک موقع ملے گا کہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو فائنل سٹیج تک پہنچائے، یا کم از کم ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن رشیا سے لے لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس سارے سینکشنز نے جو اسٹرکچرل امپیریلزم ہے، یا جو اسٹرکچر ہے امپیریلزم کا، اس کو بریک ڈاؤن کر دیا ہے ایز فار ایز ایران از کنسرن، بیکاز ایران نے سیلف ریلائنس کی پالیسی کو اختیار کیا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں ایڈوانسمنٹ آپ کو نظر آتی ہے۔ اب ایفیشنسی کیا یا ایفیکیسی کیا ہے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی؟ تو جواب ہے نتھنگ، بیکاز جو ایفیکیسی ہے وہ ایک تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کو اس نے بریک ڈاؤن کر دیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، یا انٹرنیشنل اسٹرکچر کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ کسی بھی کرائسس کو وہ مینیج کر سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے اس انڈرسٹینڈنگ کو بھی بریک ڈاؤن کر دیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا، جو کہ کی اور انفلوئنشل ممبر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور یو این کا کی پلیئر ہے، اس کا انفلوئنس کوئی اسرائیل کے اوپر ہے۔ ہمیں تو 4-5 مہینوں کے ایونٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل کا انفلوئنس ہے بہت زیادہ امریکہ پہ، نہ کہ امریکہ کا انفلوئنس اسرائیل کے اوپر ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب نیتن یاہو کانگریس میں جاتا ہے تو اس کو ہیروئک ویلکم دیا جاتا ہے، وہ عوامی ویلکم اس کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بائیڈن سے زیادہ پاپولر تو نیتن یاہو وہاں پہ نظر آتا ہے۔ اور پھر ماضی میں اگر کلنٹن ایڈمنسٹریشن میں جو 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے بڑے سیریسلی ایفرٹس ڈال رہے تھے، نتیجہ پھر ہم نے دیکھا مونیکا لیونسکی کا کیس۔ تو لہٰذا اسرائیل کا جو پروفاؤنڈ انفلوئنس ہے وہ امریکہ پہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ خود جو نیتن یاہو ہے وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے پیس مشن کے اندر۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل کیریئر، اور یہ بات آپ میڈیا پہ سنتے ہیں کہ جو نیتن یاہو ہے اس کے اوپر بہت سارے کرمنل کیسز ہیں، وہ تقریباً ثابت ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے، اپنے پولیٹیکل کیریئر کو بچانے کے لیے، فار رائٹ جو پولیٹیکل پارٹی ہے سپورٹ لے کر وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا جو جیروشلم پوسٹ ہے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا کہ لیبنان کو بھی کالونائز کریں، اٹ ہیز ٹو بی دا پارٹ آف اسرائیل، اور غزہ ہیز ٹو بی دا پارٹ آف اسرائیل۔ تو گریٹر اسرائیل کی جو ہے وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ریئلزم، ایکیڈیمک ورلڈ سے ہمارا تعلق ہے، ریئلزم کے حوالے سے میں کہوں گا کہ کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے جو اس کی ایکسپلینیشن ہے اس وار کو ایکسپلین کرنے میں۔ بیکاز جو ریئلسٹ تھیری ہے، اس ریئلسٹ تھیری کا کلیم یہ ہے کہ اگر بیلنس آف پاور یا ڈیٹرنس ہو تو وہ وار کو روکتا ہے، اور یہی انڈرسٹینڈنگ ایرانینز کی تھی، اور یہی انڈرسٹینڈنگ حزب اللہ کی تھی کہ ان کے پاس ایک روبس اسٹاک پائل ہے میزائلز کا، لہٰذا اسرائیل کو ڈٹر کرے گا کہ وہ ایران یا حزب اللہ لیبنان کے اوپر اٹیک کرے۔ لیکن ہم نے دیکھا وہ اسرائیل نے اٹیک کیا لیبنان کے اوپر، ایران میں بھی جا کے کی لیڈرشپ کو انہوں نے ہٹ کیا۔ اسی طرح سے اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ہیومن انٹیلیجنس ہے، اور لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ان کے پاس ویپنری سسٹم ہے، وہ اور نیوکلیر ویپن جو ہے وہ حزب اللہ کو یا سیریا کو یا دوسری ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو، ایران کو ڈٹر کرے گا کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ نے بھی اٹیک کیا، حماس نے بھی اٹیک کیا، پھر انصار اللہ بھی اٹیک کری، اور ایران نے بھی ریٹیلیشن کے اندر اٹیک کیا۔ تو جو ڈیٹرنس کی جو تھیری ہے وہ فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ میں کہوں گا ایک انوملی پیدا ہوئی ہے کہ جو بیلنس آف پاور تھیری ہے، ایٹ لیسٹ بیلنس آف ٹیرر کی تھیری ہے، وہ یہاں پہ نگیٹ ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہے۔ نیتن یاہو جناب اس کو بہت بڑی اپرچونٹی دیکھتا ہے۔ ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ اس کے پاس ایک اپرچونٹی، اور امریکہ میں بھی ایک سیگمنٹ ایڈمنسٹریشن کا یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کریں۔ لیکن چونکہ امریکہ کی اپنی مجبوریاں ہیں کہ الیکشنز کے دور سے وہ گزر رہے ہیں، اکنامکلی بڑے ویک اس وقت پوزیشن کے اوپر ہے، ان کی انگیجمنٹ ہے یوکرینین وار کے اوپر، پھر وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیر آر نمبر آف ایشوز جہاں پہ امریکہ اس وار کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن امریکہ جنگ کا حصہ ہے جب اسرائیل کو ویپن بھی پرووائڈ کرا ہے، اکنامک ایڈ بھی پرووائڈ کرا ہے۔ لیکن نیتن یاہو بہت بڑا کرنا چاہتا ہے، ماضی میں اسرائیل نے کیا
اور شارٹ ٹائم کے لیے فائدہ بھی اٹھایا. 48 وار دیکھ لیجئے, 67 دیکھ لیجئے, 73 وار دیکھ لیجئے. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حزب اللہ اگر انہوں نے غزہ پہ اٹیک کیا تو ہم نے دیکھا کہ حماس وجود میں آ گئی. انہوں نے لیبنان پہ اٹیک کیا 1980s میں, 20 سالہ تسلط قائم رکھا, کالونائز کیا, نتیجہ حزب اللہ وجود میں آ گئی. اس کے بعد آئی ایس کو اور القاعدہ کو سپورٹ کیا مڈل ایسٹ میں, نتیجہ القدس بریگیڈ اور حشد شیبی وجود میں آئی. انہوں نے اٹیک کیا یمن کے اوپر, نتیجہ یہ ہے کہ انصار اللہ وجود میں آ گئی. تو اسرائیل پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہے. اور پھر ہم ماضی میں ہمارے پاس بہت سارے اسباق ہیں, چاہے وہ ویتنام کا کیس ہو, چاہے وہ افغانستان کا کیس ہو, چاہے وہ یمن کا کیس ہو. کیا وہاں پہ ملٹری کیپیبلٹی نے کامیابی حاصل کی؟ بیکاز جو ملٹری کیپیبلٹی یا جو ویپن ہے اس کا جو ریئل ٹیسٹ ہے وہ وار ہوتا ہے, اور وار میں اس کی لمیٹیشنز ہمارے سامنے آتی ہیں. جیسے ابھی آئرن ڈوم سسٹم ہو یا آئرن تھاٹ سسٹم ہو یا ڈیوڈ سسٹم ہو, وہ فیل نظر آتے ہیں. اور ایرانین سپر سونک میزائل کو کنٹین کرنے میں, جو کہ 30-35 کے قریب جا کے انہوں نے 2 ملٹری بیسز کو ہٹ کیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ F-35 کو بھی کچھ طیاروں کو نقصان پہنچا ہے. رزلٹ کیا ہے اس سارے کرائسس کا؟ رزلٹ بڑا خطرناک ہے, جو کہ ہمارے میڈیا پہ کور نہیں ہوتا, سوائے ایک آدھ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات میں نے سنی. لیکن اس کی جب تحقیق کی تو یہ بات حقیقت نکلی, اور وہ یہ کہ جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے اسرائیل کو بینک رپٹ قرار دے دیا ہے, اور اسرائیلی بانڈز کی زیرو ویلیو اس وقت ہوئی ہے, اور اسرائیل اس وقت اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے قرضوں کی انسٹالمنٹ دے سکے. پاکستان بھی کم از کم اپنے قرضوں کی انسٹالمنٹ دیتا ہے, بھلے پاکستان کے اکنامک کرائسس سے ہم گزرے ریسنٹلی, لیکن ہم نے کبھی بھی انسٹالمنٹ جو ہے دینے سے ہم پیچھے نہیں ہٹے, یا ہم یہ کہیں کہ دے نہیں پائے, نہیں, ہم نے دی ہیں. لیکن اسرائیل کی اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ بینک رپٹ ہو گیا ہے. دوسری طرف اسرائیل جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس وار کے نتیجے میں جو اس کا سپورٹر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ, سپٹمبر 28 کے اگر آپ دیکھو تو ایک ڈیٹ کے اندر $275 بلین امریکہ کا ڈیفیسٹ, بجٹ ڈیفیسٹ بڑھا ہے. یعنی ماہانہ تقریباً اگر اسی ریشو سے چلے تو $1 ٹریلین کا ڈیفیسٹ ہے. امریکہ کے اوپر پہلے سے تقریباً $36 ٹریلین کا ڈیٹ ہے, جو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ 22% آف اس کی جی ڈی پی کا ہے, اور یہاں سے کوئی ملک واپس نہیں آ سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ویسٹ کی اکانومی یوکرین کی وار کی وجہ سے, امریکن اور اسرائیلی اکانومی بیکاز آف دس وار اینڈ یہ خواب دیکھنا کہ ایسکیلیشن کے ذریعے ڈومینیشن حاصل کریں گے اور گریٹر اسرائیل بنا پائیں گے, تو اس کے رزلٹ بڑے خطرناک ہیں. اور یہ سمجھا جائے کہ اسرائیل کا اپر ہینڈ ہے ہیومن انٹیلیجنس اینڈ ملٹری ٹیکنالوجی کے اندر, تو اگین نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ریئیکشن آتا ہے, جو نیوٹن کی تھیری, اگر بال کو زور سے آپ دیوار پہ ماریں تو وہ اسی فورس کے ساتھ واپس آتا ہے, نتیجہ تباہی ہے. کیا وار رکے گی؟ میں نہیں سمجھتا وار رکے گی, وار آگے بڑھے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.